الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، شوال کے بارے میں 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، شوال کا مہینہ تاریخی اعتبار سے اور اس میں ہمارے لیے کیا نعمتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات پیش آئے، مختصراً ذکر کروں گا۔ نمبر 2، شوال کے 6 روزے، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نمبر 3، شوال سے متعلق جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، شوال سے متعلق لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اور چوتھی بات ہوگی، شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج 4 باتیں ہم کریں گے۔ شوال کی تاریخی حیثیت، شوال کے مہینے کی روزے کی فضیلت، شوال میں لوگوں کے اندر کیا بدعتیں یا بدعقیدگیاں، خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ۔ پہلی بات میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتیں لوگوں کو یاد دلاؤ۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہیں گے، خود بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں گے، اس کا صحیح شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جب شکر ادا کریں گے ہم اس کی نعمتوں کا، تو وہ نعمتیں ہمیشہ برقرار رہیں گی، بلکہ بڑھتی رہیں گی۔ اتنا ہی نہیں، جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہمیں اور عطا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو 3 فائدے ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو، ایک، نعمتیں برقرار رہیں گی، وہ نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ شوال کے مہینے کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال جنگ بدر ہوئی، اسی سال جنگ بدر ہوئی، جس کے بارے میں اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے کس کو کامیابی اور جیت، فتح عطا فرمائی؟ کس کو؟ کون جیتے تھے اس جنگ میں، مسلمان یا مشرکین؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ ایک تو وہ خوشی، اور رمضان کے فوراً بعد سب سے پہلی عید شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی۔ شوال کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا جو بڑا واقعہ پیش آیا کہ جنگ بدر کے بعد جو بڑی جنگ ہے دوسری، جنگ احد، وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور آپ اگر سورہ آل عمران میں غور کریں گے، جنگ احد سے بھی ہمیں بہت سے سبق سیکھنے کے ہیں، کچھ ایسے سبق ہیں جو آج بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مسلمان شروع میں جیت گئے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اللہ رب العالمین ان کو جہاں اطمینان و تسلی دلایا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ کر کے، وہیں ان کو جو ایک کہ یہ کیسے ہم سے ہو گیا، یہ کیسے ہم ہار گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ تمہارے اپنے کچھ کرتوت کی وجہ سے۔ غور کریں، اللہ کے رسول ساتھ میں ہیں، لیکن ایک غلطی جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ آج اللہ کے رسول ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے ہے۔ دوسرا بڑا معرکہ کون سا تھا؟ جنگ احد کا تھا، جو کب پیش آیا؟ شوال میں۔ تیسرا جو بڑا معرکہ، بڑی جنگ، جنگ خندق،
یہ بھی شوال کے مہینے میں پیش آئی۔ سورہ احزاب میں اگر آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو آج بھی ہمارے لیے اس جنگ میں پیش آئے ہوئے واقعات سے کئی ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ ذرا غور کریں، اسی جنگ کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارے اوپر اس جنگ میں ایسی گھبراہٹ، پریشانی، مصیبت آئی کہ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل حلق میں آ گئے۔ دل حلق میں آ گئے، یہ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کس موقع پر کہتے ہیں؟ جب مصیبت بہت زیادہ ہو جائے۔ بلکہ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو بہت سخت جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو آج بھی اگر ہمارا ایمان اچھا ہو، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ، اس طرح کا ایمان پختہ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر ایمان کم ہو، گناہوں میں لت پت رہیں، منافقانہ زندگی ہماری رہے، تو منافقوں کی طرح سے باتیں ہوں گی۔ اور بھی کئی سارے واقعات ہیں، لیکن میں 4 باتیں کہا تھا نا کہ آج میں بیان کروں گا۔ پہلا، تاریخی واقعات شوال کے مہینے میں، اس میں ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں، اور وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 3 عورتوں سے جو ہوئی وہ اسی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی اسی مہینے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک اور شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مہینے میں ہوئی؟ اسی شوال کے مہینے میں۔ یہ ذکر پھر آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اور بھی کئی سارے واقعات ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جنگ حنین اسی مہینے میں پیش آئی، اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کی کئی ساری باتیں ہیں۔ لیکن آئیے 4 باتیں میں نے جو کہا اس میں سے دوسری بات، اس شوال کے مہینے میں مسلمانوں میں کچھ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، اندھ وشواس پایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کئی سارے مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شوال میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک شخصیت، آپ جیسے نیک انسان کون ہو سکتے ہیں؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 شادیاں اس مہینے میں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی اس کے اندر ہوئی، اس مہینے میں ہوئی۔ تو پھر شادیاں منحوس سمجھنا اس مہینے میں، یہ بالکل ہمارا اندھ وشواس ہے۔ اگر کسی کا ایسا ایمان اور عقیدہ ہو تو اپنے ایمان کو صحیح کر لینا چاہیے، اپنے اس اندھ وشواس کو دور کر لینا چاہیے۔ شوال کے مہینے کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد پہلی جو تاریخ شوال کی وہ تو عید ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ 2 تاریخ سے شروع کیے تو 7ویں تاریخ کو 6 روزے ختم ہوں گے، تو کچھ لوگ 8ویں شوال کو عید جیسی مناتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ عید الابرار کا نام بھی دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ شوال کے روزے یہ نفل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اجر و ثواب وغیرہ جو اس کے بعد کے پوائنٹ میں ہم بیان کریں گے، لیکن عید جیسا کچھ منانا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی دوسری بات میں تیسرا پوائنٹ، شوال کے مہینے کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 1 سال روزہ رکھ لیا تو اب ہر سال رکھنا پڑے گا، شاید ہم نہ رکھ پائیں گے، اس لیے رکھنا ہی شروع نہیں کرتے۔ غلط بات ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 سال رکھا، اگلے سال کسی وجہ سے نہ رکھ سکا، کچھ بیماری آئی، کچھ سفر پیش آیا، کچھ اور عذر رہا، تو اس میں گناہ نہیں ہے، بس نیکی سے محروم رہا۔ لیکن ایسا لازمی نہیں ہے کہ 1 سال رکھیں گے تو اگلے سال رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ شوال کے روزوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ شوال کے روزے لگاتار ہی رکھنا چاہیے، 6 ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، نہیں۔
پورے مہینے بھر میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے کچھ لوگوں کے اندر جو غلط خیالات ہیں اس کے بارے میں یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف جو بہت اہم ہے اور بہت توجہ کے ساتھ ہمیں سننا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شوال کے روزوں کے فائدے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ موٹا موٹی ایک فائدہ ہی ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں حدیثوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہمارے سلف صالحین کے طریقوں پر، تو ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو موٹا ایک فائدہ کیا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا، کب؟ رمضان کے روزوں کے بعد، تو اسے سال بھر یا زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک بات مشہور ہے، بات صحیح ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو بس یہی ایک بات معلوم ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ساری باتیں ہیں۔ چونکہ یہ بات معلوم ہے، میں اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے اوپر، اس کا بڑا احسان ہے۔ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ لوگ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ایک حدیث سنتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر نیکی کا ثواب 1 سے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، پھر 10 سے اور آگے 700 تک، پھر اس کے بعد اور جس کے لیے چاہے اور بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ جو بھی انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ کم سے کم اس کو فائدہ کتنا ملے گا؟ 10 بڑھ کر ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ بلکہ کچھ ایک صحیح حدیث ایسی بھی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرماتے ہیں کہ رمضان کے یہ روزے تمہارے 10 مہینے کے روزوں کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 60 دنوں کے برابر، یعنی 2 مہینوں کے برابر۔ 10 اور 2 12 مہینے، یعنی گویا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آتی ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جو رمضان کے روزے پورے رکھ لے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھ لے تو اسے سال بھر ہر سال رکھے تو زندگی بھر روزہ رکھتے رہنے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو ذرا سا سوچو، ذرا غور کرو، سال میں کتنے دن ہیں؟ 300، چلیے مان لیں تھوڑی دیر کے لیے 360 ہی دن۔ اس میں سے ہم کو روزہ رکھنا ہے 35 یا 36، ہے نا؟ رمضان 29 ہو تو 35 ہو جائیں گے، شوال کے 6 ملا کر۔ رمضان 30 کا ہو تو 36 ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں آپ سال میں صرف 35 یا 36 روزے رکھیں اور اللہ آپ کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر کا اجر عطا فرمائے۔ کتنی بڑی نعمت اس کی، کتنا بڑا احسان اس کا، ہم اس کو محسوس کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بھائی رمضان کسی طرح سے گزر گیا، رکھ لیے، اب یہ 6 روزے ہم سے نہیں ہوں گے بھائی، ہماری لمبی بڑی ڈیوٹی ہے، ہم بڑے دھوپ میں کام کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ 30 دن 29 دن جو رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، بس ایک 5-6 دن تھوڑا سا رکھنے کی کوشش کر لیں، 6 دن کے روزے شوال میں رکھنے کی کوشش کریں، کسی طرح سے گزار لیں، اور اللہ رب العالمین کی اس بڑی نعمت کو کہ پورے سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب پانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک تو ثواب، یہ ایک تو اجر ہم سب کو معلوم ہے، لیکن آئیے اس کے علاوہ اور کیا فضیلتیں ہیں؟ کچھ فضیلتیں اور شوال کے روزوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ اس کے اندر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ شوال کے روزے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے کچھ فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں ہیں، ہے نا؟ جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں نا؟ تو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں، اس طرح سے گویا رمضان سے پہلے شعبان میں نفل روزے رکھنے کی بات کہی گئی،
اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا. خود اللہ کے رسول بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. تو اس طرح کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جیسی سنتیں ہیں ویسے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے شعبان کے نفل روزے اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے نفل روزے. تو اس طرح سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو نیکی میں گزارنے والا ہوتا ہے. تیسرا بڑا فائدہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کی عبادتوں کو، ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. تو تقوی کی یا نیکی قبول ہونے کی، رمضان کے روزے قبول ہونے کی ایک بہت بڑی علامت، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہم نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی کریں. ذرا آپ غور فرمائیں 3 باتوں کو. نیکی کے بعد نیکی، یہ سب سے اچھی چیز. نیکی کے بعد نیکی. دوسرا ہے گناہ کے بعد نیکی. کوئی گناہ کا کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کر لیے، کوئی نیکی کا کام کر لیے، یہ بھی الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن نیکی کے بعد پھر گناہ میں پڑ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ فرسٹ نمبر پر رہنے کی کوشش کریں. نیکی کے بعد نیکی، فرض کے بعد نفل. اور اگر کبھی کہیں بھول چوک کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کے ذریعے یا کچھ اور نیکی کا کام کر کے ہم اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں، یہ بھی اچھی چیز ہے. چوتھا پوائنٹ شوال کے روزوں کے فائدے کے بارے میں علماء یہاں پر ایک اور بڑی اچھی اور نکتے کی بات بتلاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک قاعدہ ہے، ابن ماجہ اور دوسری صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے. کیا ہے؟ کہ عموماً اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرض کے بارے میں سوال کرے گا. کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ فرضوں کے بارے میں. جیسے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے عبادتوں میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز میں فرضوں کے بارے میں، روزے میں فرضوں کے بارے میں، زکوٰۃ صدقہ خیرات میں فرض کے بارے میں، حج وغیرہ عمرہ میں فرض کے بارے میں، ماں باپ وغیرہ کی خدمت، بیوی بچوں کے حوالے سے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان میں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ فرض کے بارے میں. اور عموماً دیکھیے ہم لوگ کمزور ہیں، عاجز ہیں، گنہگار ہیں. کوئی بھی عبادت ہم 100% اللہ کی پسند کے مطابق کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کیا کرتا ہے؟ اس کمی کو نفلوں کے ذریعے پورا کرتا ہے. کس کے ذریعے پورا کرتا ہے؟ نفلوں کے ذریعے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیں، وہ کیا؟ فرضوں میں کمی کا مطلب فرض کو چھوڑنا نہیں جان بوجھ کر. یعنی کوئی آدمی کہتے ہیں مثال کے طور پر اجی میں تو 5 میں سے 3 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں نا، میجارٹی تو ہے نا. نا 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 نا، وہ کمی نہیں. وہاں تو نماز کو چھوڑ دینا یہ تو سراسر کفر کا کام ہے. جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا طاقت رکھنے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے، ایسا انسان زانی، شرابی، جواری سے بھی برا انسان ہے. جو انسان طاقت رکھتا ہو، کوئی اس کے پاس عذر نہ ہو شرعی طور پر، پھر بھی روزہ چھوڑ دے تو ایسا روزہ چھوڑنے والا انسان شرابی، زانی، جواری وغیرہ سے بھی بہت برا ہے. تو یہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں. کمی کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے اندر جن جن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا بھی ہونا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھیں، گناہ کی چیزیں نہ سنیں، گناہوں کی طرف نہ چلیں. روزے کے اندر اللہ کا ذکر بکثرت کرنا ہے. روزہ رہتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین سے اجر پانے کی
پوری پوری امید ہونا ہے، تو یہ خشوع و خضوع روزے کے بارے میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو اللہ ان کمیوں کو کس سے پورا کرتا ہے؟ نماز کے فرضوں کو نماز کی نفلوں کے ذریعے پورا کرتا ہے، روزوں کی فرض کے اندر کی کمی کو نفل روزوں کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بھی ہمیں نفل روزے بکثرت رکھنا چاہیے۔ تو ان میں سے شوال کے روزے بھی ہیں۔ شوال کے روزوں کے اور ایک فائدہ غور کریں آپ، غالباً میرے خیال سے ترتیب میں چھٹا پوائنٹ، وہ کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے میرے بندوں پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے بندہ وہ ادا کرتا ہے تو وہ میری محبت کو پانے کے قریب ہوتا ہے، لیکن وما تقرب الی عبدی، لیکن بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلیں بہت زیادہ ادا کرتا رہتا ہے، تقرب، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کا حقیقی حقدار بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضل کی بات ہے، سمجھ میں آئی نہیں آئی یہ بات؟ کچھ دنیا کی مثالوں سے سمجھاؤں، پہلے حدیث کو پھر ایک مرتبہ سمجھیے۔ ہم اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، دیکھیے ہم دعویٰ کریں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس میں سچے بھی ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہم اللہ سے محبت کر رہے یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ ہم سے محبت کرے تب ہم جیت جائیں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اللہ جن سے محبت کرے گا ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب اللہ ہم سے محبت کرے اس کے لیے فرضوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فرضوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی محبت پانے کے سٹیپس، ان کے درجات میں آگے بڑھتے جائیں گے، پھر نفل بھی ساتھ ساتھ میں ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، اور قریب ہو جائیں گے، اتنے قریب کہ اللہ کے بالکل محبوب بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کے بالکل چہیتے بن جائیں گے۔ کیسے چہیتے بنیں گے؟ اسی حدیث کے اندر آگے آتا ہے، اتنے اللہ کے محبوب بن جائیں گے کہ اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے دل و دماغ، اپنے ہاتھ پیر، سب جو اللہ کو پسند ہے وہی میں کروں گا، جو اللہ کو پسند ہے وہی میں دیکھوں گا، جو اللہ کو پسند ہے بس وہی سنوں گا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا اللہ کا قریبی بن جاتا ہے انسان۔ اللہ ویسی قربت ہم سب کو عطا کرے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ نفلوں کے ذریعے۔ کیسے حاصل ہوگا؟ نفلوں کے ذریعے، نفلوں کے ذریعے۔ میرے بھائیو، اگر میں بتاتا چلا جاؤں تو اس طرح سے یہ شوال کے جو روزے ہیں ان کے اس طرح کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ ہمیں بہرحال ہر اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے اور شوال کے روزے بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ آخری پوائنٹ اس میں بتا کر، ورنہ اور پوائنٹس آئیں گے لیکن بس اتنے کافی ہیں، پھر میں اپنی چوتھی بات بتاتا ہوں۔ شروع میں میں نے کہا نا کہ شوال کے بارے میں آج کتنی باتیں سنیں گے؟ 4۔ پہلی بات تو سن چکے، شوال کا مہینہ تاریخی اعتبار سے۔ دوسرا سن چکے کہ شوال میں لوگوں کی بدعقیدگیاں، اندھ وشواس۔ تیسرا سن رہے ہیں، اس میں آخری پوائنٹ شوال کے روزوں کی فضیلت، اس کے فائدے۔ تو آخری پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں جو توفیق بخشی کہ رمضان کو پایا، تم نے زندہ رہے، اس میں رمضان میں آپ روزے رکھے، رمضان میں نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے اور دوسرے نیک کاموں کی توفیق دی۔ اللہ توفیق دیا تبھی کیے نا، تو کیا اس کی شکر گزاری نہیں کرو گے؟ تو یہ نفل روزے ہیں، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے تو رکھتے ہی رکھتے تھے، نفل نمازیں خاص طور پر تہجد بھی بہت لمبی لمبی دیر تک پڑھتے۔ کتنے لمبی دیر تک پڑھتے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کیا ہوتا؟ سوج جاتے، ورم آ جاتا،
ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ رہا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کے سارے گناہ بخش دیے ہیں، اللہ نے آپ کو تو معاف کر دیا ہے پوری طرح سے۔ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ معصوم عن الخطا، ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے آپ کو پوری طرح بخش دیا، معاف کر دیا، پھر بھی آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنی سخت عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے گناہ معاف کر کے، اتنے میرے درجات بلند کر کے، جو اللہ نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا بھئی آپ اتنا اوور ٹائم کر رہے ہیں؟ ارے ڈیوٹی تو ختم ہو گئی نا 6 بجے، 8 بج گئے ابھی تک نہیں جا رہے، کیا اوور ٹائم خوب ملتا ہے کیا؟ نہیں بھائی، کفیل بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، کام ہے اتنا ختم کر کے جائیں گے نا۔ ارے وہ ہم کو نہیں بھولتا ہو، اوور ٹائم کے نام سے فکس کچھ بھی نہ دے، لیکن اس سے بڑھ کر ہی دیتا ہے، کہتے ہیں نا اچھے کفیلوں کے بارے میں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے نہیں، یہ ہماری کم عقلی میں بات اترنے کے لیے کہ اللہ اپنے چاہنے والے بندوں کو، جو اس کی نیکی کے لیے کھڑا ہوا ہے، جو اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، نیکیاں عطا کرنے میں، اجر و ثواب دینے میں اللہ کمی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے نفلوں میں آگے بڑھیں، نفلوں میں آگے بڑھیں، یہ اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ تو نفل روزے رکھنے میں، خاص کر شوال کے نفل روزے رکھنے میں کبھی پیچھے نہ ہوں۔ اب آئیے، میں نے جیسے کہا کہ اور بھی پوائنٹس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کا کام شروع کرتے تو اس کو پورا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو ایک نیکی کرے تو آگے کرتا چلا جائے۔ فرض روزے رکھنی ہے، نفل روزے رکھتے چلے جائیں۔ آئیے چوتھا پوائنٹ، شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ۔ جی ہاں، طریقے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو کنفیوز ہوتا ہے، گڑبڑ میں رہتے ہیں، اس لیے کئی لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن ہم اپنی مرضی سے کوئی شریعت کے خلاف کر کے سہولتیں تلاش نہ کریں، بلکہ شریعت نے جو سہولتیں دیں ان کا علم حاصل کر کے ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنے کے طریقے کے بارے میں سب سے اچھا طریقہ، سب سے افضل، کیسے افضل؟ ایک تو نیکی پانے کے حساب سے، اور ایک اپنے اوپر سے ذمہ داری ختم ہونے کے حساب سے۔ طریقہ یہ ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی انسان روزے رکھ لے، 6 روزے پورے کر لے۔ آئی سمجھ میں بات؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ پہلا اس میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ عید ہو گئی، دوسرے دن سے روزہ رکھ لیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے ہیں جو کر سکتے ہیں، بتا رہا ہوں۔ اب اگر کسی انسان کو، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، عید کے بعد 5-6 دن کی چھٹی ملی، اس کو اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنا ہے، کچھ دوستوں کے پاس جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہاں روزہ رہے گا، کھانے پینے، دوستوں سے ملنے یا سفر وغیرہ میں مشغولیت، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پورے شوال کے مہینے میں، پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھ لے۔ آئی سمجھ میں بات؟ کوئی فکس نہیں، آپ کی مرضی۔ یہاں تک کہ غور کریں، شیخ ابن عثیمین اور دوسرے کئی مشائخ نے کہا، عام دنوں میں آپ اسپیشلی جمعہ کا روزہ اس کی فضیلت کے پیش نظر رکھیں، یہ بنا ہے، لیکن آپ شوال کے روزے، مثال کے طور پہ ہفتے میں آپ کو سنیچر سے لے کے جمعرات تک ڈیوٹی ہے، بڑی سخت ڈیوٹی ہے، جمعہ کو چھٹی ہے، آپ چاہتے ہیں اس دن روزہ رکھیں۔ کون سا روزہ؟ کون سے روزے کی بات ہو رہی ہے؟ شوال کے روزے کی۔ تو آپ جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ جمعہ کے دن صرف ایک دن آپ شوال کا روزہ رکھیں، باقی ہفتے بھر میں نہ رکھیں تو بھی جائز ہے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس طرح سے 3 دن آپ روزے رکھ لیے تو بھی جائز ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے شوال سے، یعنی عید کے دوسرے دن سے شوال کا مہینہ ختم ہونے تک ہم 30 نہیں بلکہ 29 ہی رکھیں گے، اس لیے کہ عموماً 29 کے بعد چاند بھی نظر آ سکتا ہے نا، تو یعنی گویا کہ آپ کے پاس 28 دن ہے۔ ایک دن تو عید کا چلا گیا اور 30 کو چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں چاند نظر آ جائے تو 30 کا دن پورا نہ ہو، تو 28 دن میں آپ شوال کے 6 روزے اپنی سہولت سے کبھی بھی رکھیے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے آپ رکھنا چاہتے ہیں لیکن شرعی عذر سے آپ کے کچھ رمضان کے روزے چھوٹ گئے، رمضان کے روزے چھوٹ گئے. اب کیا کریں گے؟ اگر آپ کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے تھوڑے ہیں، 4-5 کچھ اس طرح سے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کوشش کیجئے پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں اور بعد میں شوال کے روزے رکھ لیں. یعنی مثال شوال کے تو 6 روزے اور آپ کے رمضان میں 5 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، کچھ اور شرعی عذر کی وجہ سے، تو ٹوٹل کتنے روزے ہو گئے؟ 11. 28 دنوں میں آپ پورے 11 روزے کبھی بھی رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ترتیب کیسی؟ پہلے چھوٹے ہوئے بعد میں شوال کے. اب ہماری کچھ خواتین ہوتی ہیں، ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں کہ ان کی زچگی کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے زچگی ہو گئی، نفاس کی حالت میں ہے، خون جاری ہے، یا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، روزہ رکھیں گے تو دودھ کی کمی آ جائے گی، خود کو کچھ نقصان ہوگا یا بچے کو دودھ صحیح نہیں ملے گا. اس رمضان میں ایسے کچھ سوالات آئے ہمارے پاس. یا کوئی عورت حمل سے ہے، اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے خود کو کمزوری بڑھ جانا، بیماری کا بڑھ جانا یا بچے کی صحت کے لیے کچھ نقصان کا ہونا. اب اس طرح سے کر کے ان کے کئی روزے چھوٹ گئے. ان کے کئی روزے، کچھ خواتین ہو سکتی ہیں پورا مہینہ ہی نہ رکھ پائی ہو، کچھ خواتین ہو سکتی ہیں 20 روزے 25 روزے اس طرح سے. تو توجہ سے سنیے، وہ اگر پہلے شوال کے روزے رکھ لیں، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں، باقی ذی القعدہ سے لے کے آگے شعبان تک جو 10 مہینے ہیں، ان 10 مہینوں میں یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. شوال کے روزوں کا ثواب ان کو ملے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے اور دوسری کچھ حدیثوں سے بھی علماء دلیل لیتے ہیں. اس لیے کہ موٹا موٹی ہم لوگ کیا سنے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو پہلے وہ پورے کرنا، بعد میں شوال کے روزے پورے کرنا. یہ ایک موٹا قاعدے کی حیثیت سے بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ایک حد تک صحیح ہے، لیکن جن کے بہت سارے روزے ہوں، بہت سارے روزے ہوں اور ان روزوں کے رکھنے میں شوال کا مہینہ ہی ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ان کو اگر ہم مجبور کریں گے کہ نہیں پہلے تم چھوٹے ہوئے روزے ہی رکھو پھر شوال کے، تو سارا مہینہ اس میں گزر جائے گا اور کہیں ان کے اوپر بوجھ نہ ہو جائے. تو اس لیے پہلے شوال کے رکھ لیں وہ لوگ، بعد میں 10 مہینوں میں چھوٹے ہوئے روزے رکھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. خلاصہ کلام، شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر مفید بات یہ ہے کہ ہمیں اس شوال کے مہینے میں 6 روزے نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن ایک بات، ہمت کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ مجبور لوگوں کو ہمت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں بیچارے، لیکن دل سے ان کی خواہش بڑی ہوتی ہے اجر و ثواب کمانے اور نیکی کمانے کی. ان کی ہمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ شوال کے روزے نہیں رکھ پائے، افسوس نہ کریں. کیوں؟ یہ فرض نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ اچھے صحت مند لوگ اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ بھئی شوال کے روزے نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا کہا، اس لیے اب کیا رکھیں گے، چھوڑیے. نہیں، بہت بڑی نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں. آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے وہ حدیث سناتا ہوں جو مسلم شریف کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحت مند لوگو، اے جوانوں، اے طاقتوروں، اپنی صحت میں، اپنی جوانی میں، اپنے طاقت کے وقت میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو. نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو. کیوں؟ کہ اگر صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، طاقت کی حالت میں تم نیکیاں فرضوں کے علاوہ نفل بھی بہت زیادہ کرو گے
اللہ تمہارے اوپر یہ انعام و اکرام کرے گا کہ بیماری میں رہ کر اگر وہ نیکی نہیں کر سک رہے، اللہ پھر بھی نیکی کرنے کا اجر دے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ بڑھاپے میں، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سک رہے جو جوانی میں کرتے تھے، تو اللہ پھر بھی آپ کے لیے نیکی لکھے گا، گویا کہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ اگر طاقت کے اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، اور آپ وہ نیکی نہیں کر سک رہے، یہاں نیکی سے میری مراد کیا ہے؟ فرض کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں؟ نفلوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالی آپ کو اس کمزوری میں نہ کرنے کے باوجود نیکی لکھے گا۔ کیوں؟ کہ آپ اپنی طاقت کے وقت میں وہ نیکی کر رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کے بارے میں بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو آج جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔